نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ دوستو، میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ کافی عرصہ بعد اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ویڈیوز نہیں بنا پایا تو معذرت خواہ ہوں کہ میں ویڈیوز نہیں بنا پایا، لیکن جو آج ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور آپ اپنا علاج اور اپنی تشخیص گھر میں کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا، جرمنی یا مختلف مغربی ممالک میں رہتے ہیں یا خلیجی ممالک میں رہتے ہیں۔ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو اپنے دکھ سناتے ہیں تو یقین مانیں ہم خود بھی رنجیدہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے معاملات سن کر، لیکن ان کی زیادہ تر پرابلمز یہ ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان پر جادو ہے، جنات ہے، آسیب ہے یا جسمانی بیماری ہے کوئی، تو وہ مارے پھرتے ہیں صرف ایک چیز کو لے کر کہ ہم پر بندش لگا دی گئی، ہم پر بندش لگا دی گئی۔ دوستو، علاج اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کی تشخیص کی جائے۔ جب آپ کو ایک راستے کا نہیں پتہ آپ منزل تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ اسی طرح آپ کو جب تک تشخیص میں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بیماری کیا ہے تو آپ علاج کیسے کر پائیں گے؟ اسی طرح ہمارے دوستوں کا یہ حال ہے کہ وہ علاج کرتے ہیں، لوگوں سے کرواتے ہیں، روحانی معالج ڈھونڈتے ہیں تو ان سے علاج کرواتے وقت صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جادو ہے، ہمارا علاج کیجئے، تو پھر بہت سارے پیسے لٹا دیتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، ملتا گلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی تشخیص گھر میں کرنی ہے اور خود کرنی ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، سیکھنا آپ نے ہے، کرنا آپ نے ہے، اور علاج بھی ہماری ویڈیوز میں آپ کو مل جائے کرے گا۔ دوستو، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پر کیا اثرات ہیں جادو کے، آسیب کے، جنات کے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو مطلوبہ آدمی ہے اس آدمی کو آپ چیک کریں۔ اگر آپ خود ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی افراد ہے جو بیمار ہے یا اس کے معاملات میں تنگی پریشانی ہے تو اس بندے کی تشخیص کیسے کریں؟ تشخیص کے بعد علاج کروائیے گا۔ دوستو، تشخیص چاہے خود کر لیں چاہے کسی سے کروا لیں، لیکن تشخیص میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں کریں۔ تو آپ نے اگر کسی بندے کی تشخیص کرنی ہے کہ اس پر کیا اثرات ہیں تو دوستو طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کرنا آپ نے ہے۔ ایک آپ انچی ٹیپ لے لیں۔ ایک انچی ٹیپ آسان سا طریقہ ہے، سیدھا اور سادہ الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ آسان سا طریقہ ہے۔ ایک انچی ٹیپ آپ نے لینا ہے، اس انچی ٹیپ کی مدد سے کچھ پڑھنا ہے اور کچھ پڑھ کر آپ نے پھونک لگا کر انچی ٹیپ سے پیمائشیں نکالنی ہیں۔ اگر پیمائشوں میں فرق آئے تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے یہ آپ نے سیکھنا ہے۔ نہایت آسان طریقہ ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ یا چلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تشخیص کرنے سے پہلے آپ کو کوئی لمبا چوڑا چلہ کرنا پڑے۔ آپ نے دوستو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ مریض کو اپنے سامنے بٹھا کے اس کے کندھے سے لے کر یعنی اس کا آپ نے بازو کی پیمائش کرنی ہے۔ یہ ہے بازو کی پیمائش سے تشخیص کا طریقہ۔ دوستو، تشخیص کے بہت سے طریقے علماء عاملین نے بتائے ہیں، لیکن جو میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں یہ بازو سے تشخیص کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ علم العادات سے ہے، علم الجفر سے ہے، اور اس کے علاوہ تشخیص کے بہت سے طریقے رائج ہیں، لیکن جو طریقہ ابھی میں بتانے لگا ہوں یہ بازو کی مدد سے آپ اپنی روحانی تشخیص کر سکتے ہیں۔ تشخیص اس وقت کیجیے گا جب آپ کو ڈاکٹرز کہہ دیں کہ آپ کی بھائی رپورٹ صاف ہیں۔ رپورٹ صاف آنے کی صورت میں آپ چیک کیجئے گا کہ آپ پر کیا روحانی اثرات تو نہیں ہیں کہ آپ ڈاکٹروں کی دوائیاں استعمال کرتے کرتے آپ مزید بیمار نہ ہوں، بلکہ روحانی تشخیص بھی کر لیں۔ اب دوستو کرنا یہ ہے کہ اپنے انگلی سے لے کر اپنے بازو تک کی آپ نے پیمائش نکالنی ہے۔ یہ جیسے میں کر رہا ہوں، آپ نے اپنے بازو کی پیمائش اس طرح نکالنی ہے کہ بالکل بازو سیدھا رکھنا ہے اور بازو سیدھا کر کے آپ نے اس کے آخر تک، کنارے تک انچی ٹیپ کو لے جانا ہے اور اس کی پیمائش دیکھنی ہے کیا ہے۔ جہاں پہ رکھا ہے یہاں سے دیکھیں، مثال کے طور پر میرے بازو کی پیمائش 33 انچ ہے، میرے بازو کی پیمائش 33 انچ لمبائی میں ہے، تو میں اس 33 انچ کو یہاں پہ رکھ لوں گا، اس پہ نشانی رکھ لوں گا کہ میرے یہاں پہ 33 انچ کی پیمائش آئی ہے۔ اب میں اس بازو پہ کچھ پڑھوں گا، اس پر پڑھنے کے بعد میں اس کی دوبارہ پیمائش کروں گا۔ اگر پیمائشوں میں کچھ فرق آئے تو آپ نے جاننا ہے کہ فرق کتنا آیا اور اس کا جواب کیا ہے۔ دوستو، اب میں پڑھوں گا تو نہیں کیونکہ وظیفہ لمبا ہے،
پڑھنا آپ نے ہے، کرنا آپ نے ہے۔ جب آپ پہلے خالی پیمائش کریں بازو کی، پڑھنے سے پہلے خالی بازو کی پیمائش کریں، اس کے بعد آپ نے مریض کو سامنے بٹھانا ہے یا خود اپنے بازو پہ دم کرنا ہے۔ طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ نے پہلے خالی بازو کی پیمائش کرنی ہے، پھر اس کے بعد پڑھائی کرنی ہے کہ آپ نے منزل پڑھنی ہے۔ منزل 33 قرآن کی مختلف جگہوں سے 33 آیات کی ایک منزل بنائی گئی ہے، اور اس منزل کی پڑھائی آپ نے اپنے بازو پر کر کے اس کو دم کرنا ہے۔ منزل پڑھنا ہے۔ اگر آپ منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو منزل کی آپ کو PDF ہماری ویب سائٹ سے بھی مل سکتی ہے۔ یہ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور آپ کو ویب سائٹ کا نام یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اس پر جا کر آپ منزل کو PDF شکل میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں منزل موجود ہے کہ قرآن کی مختلف جگہوں سے 33 آیات کی ایک منزل ہوتی ہے، اس منزل کو آپ نے پہلے ایک بار پڑھ کر دم کرنا ہے، پھر دوسری بار پڑھ کر دم کرنا ہے، پھر تیسری بار پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اپنے بازو کی پیمائش لے لینا ہے۔ دوبارہ جب بازو کی پیمائش لیں گے تو اب آپ کا اگلا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ کہ آپ نے خالی بازو کی پیمائش کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے منزل کو 3 بار پڑھ کر بازو پر پھونک لگانی ہے۔ دایاں بازو ہو، دائیں بازو پہ آپ پھونک لگائیں، ٹھیک ہے۔ دائیں بازو کو 3 دفعہ آپ نے دم کرنا ہے۔ 3 دفعہ دم کر کے اس بازو کی پیمائش نکالیں۔ جب پہلے پیمائش لی، اگر پہلے پیمائش آپ کی فرض کیا میری پیمائش بازو کی آئی ہے 33 انچ، 33 انچ میرے بازو کی اگر پیمائش پہلی دفعہ آئی ہے تو منزل پڑھنے کے بعد میں اپنی پیمائش کروں گا۔ تو اگر پیمائش میں تھوڑا بہت فرق آئے، اگر پیمائش کم ہو جائے، تو آپ نے اس کا اندازہ یہ لگانا ہے کہ پیمائش کم آنے کی صورت میں آپ پر میاں جادو کے اثرات ہیں۔ یہ تشخیص کا طریقہ ہے۔ پیمائش کم ہو جائے، مثلا 33 انچ سے 1 سوتر کم ہو جائے، 1 پوائنٹ کم ہو جائے، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں۔ اگر پیمائش میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو آپ نے سمجھنا ہے آسیبی اثرات ہیں، یا اگر علامات آپ میں موجود ہیں تو جنات سمجھ لیجئے گا۔ آسیبی اثرات اور جنات، یہ پیمائش بڑھ جانے کی صورت میں آپ نے جج کر لینا ہے۔ پیمائش کم ہونے پر جادو محسوس کیجئے گا، زیادہ ہو جانے پر آسیبی اثرات یا جنات کا حملہ آپ پر ہے، اس کی آپ نے قیاس آرائی کرنی ہے۔ اب جناب اگر پیمائش میں کوئی فرق نہیں آیا، پہلی بار بھی اور دم کرنے کے بعد بھی پیمائش میں کوئی فرق نہیں آیا، فرض کیا 33 انچ پہلی پیمائش تھی، دم کرنے کے بعد بھی 33 انچ پیمائش آئی، تو سمجھ لیجئے نہ آپ پر جادو ہے، نہ آپ پر آسیب ہے، نہ آپ پر کوئی روحانی مسائل ہیں۔ آپ اپنے جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جسمانی معاملات آپ پر ہیں، اس کے علاوہ روحانی بیماری آپ پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر پیمائش میں فرق نہیں آیا تو اس صورت میں آپ پر کوئی کسی قسم کا روحانی معاملہ نہیں ہے، جسمانی معاملہ ہے، جو طبیب اور حکیم کے پاس جا کر اپنا وہ مسئلہ حل کروائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے پورے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اپنے معاملات کے متعلق میں انشاءاللہ دکان کا، گھر، اس کے لیے علیحدہ تشخیص کا عمل بتاؤں گا کہ اپنے گھر کی کس طرح آپ نے تشخیص کرنی ہے، پورے گھر کی۔ یہ تو ایک آدمی کی ہے، پورے گھر کی تشخیص کیسے کرنی ہے، دکان کی کیسے کرنی ہے، یہ آپ نے ویڈیوز انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم ایسی ویڈیوز مزید لے کے حاضر ہوں گا، آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے، اور جو آپ کو تشخیص کا یہ طریقہ بتایا ہے اس کے بعد آپ نے جج کرنا ہے۔ اگر جادو ہے تو جادو کا علاج کیجئے، اگر آسیب ہے تو آسیب کا علاج کیجئے، جسمانی بیماری ہے تو اس کا علاج کیجئے گا۔ اگر آپ پر نظر بد ہے تو نظر بد کا علاج کیجئے۔ نظر بد ایسے پیمائش سے معلوم نہیں ہوگی، اگر جسمانی مرض آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں نہیں تو پھر نظر بد کا علاج کیجئے گا۔ تو دوستو یہ آسان سا طریقہ ہے، آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو روحانی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ٹائم آپ کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھ کے تشخیص کیجئے، عمل میرا بتایا ہوا کیجئے، آپ فائدہ بھی آپ اٹھائیے۔ مجھے دیجئے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔